مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ ہندوستان کا اگر جائزہ لیں تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم کلمے کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، ہم روزے کے فضائل و مسائل، زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن روزمرہ کی زندگی کی بات کی جائے تو ہم ایک نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے جیسے شریعت کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں، ویسے ہی روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں، رسم و رواج کے معاملات میں، بچے کی ولادت و شادی بیاہ کے موقع پر بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کا معاملہ ایک ہونا چاہیے۔ اور وہ ایک معاملہ کون سا ہو جانتے ہو؟ وہ ایک معاملہ باپ دادا کا پیدا کیا ہوا نہ ہو، ہماری جماعت کا پیدا کیا ہوا نہ ہو، گاؤں کے پنچایت کا پیدا کیا ہوا نہ ہو، بلکہ وہ ایک معاملہ وہ ہو جو 1450 سال پہلے امام الانبیاء نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کسی گھر میں بھی پوچھو جہاں شادی ہو رہی ہو، یہ جو نکاح ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا نکاح کرنا سنت۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ لوگ کہیں گے نکاح سنت ہے، تمہاری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے کیوں؟ سنت۔ تمہارے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے کیوں؟ سنت۔ تمہارا نکاح ہو رہا ہے کیوں؟ سنت۔ میں پوچھتا ہوں نکاح کرنا سنت ہے، ہر مسلمان جانتا، پھر نکاح میں ڈھول بجانا یہ کس کی سنت؟ نکاح سنت ہے نبی کی، ہر مسلمان جانتا، نکاح میں ڈی جے بجانا یہ کس کی سنت؟ نکاح میں جوتے چرانا یہ کس کی سنت؟ نکاح میں غیر محرم لڑکی کو پکڑ کر غیر محرم لڑکوں کا ہلدی لگانا یہ کس کی سنت؟ یہ رسم و رواج کے نام پر جو ہمارے یہاں پر ننگا ناچ ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف سینکڑوں کام ہوتے ہیں، یہ بتاؤ کس کا طریقہ ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو جس دین کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج اپنی شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو ہم مشابہت کس کی کر رہی ہیں؟ ہندوانہ رسمیں تو ہماری زندگیوں میں نہیں آ گئی، یہودیوں کا طریقہ ہماری زندگیوں میں تو نہیں آ گیا، عیسائیوں کا سلیقہ ہماری زندگی میں تو نہیں آ گیا۔ میں کہتا ہوں نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، پھر دولہے نے یہ سوٹ کیوں پہن رکھا ہے، پھر دولہے نے یہ ٹائی کیوں لگا رکھا ہے، پھر یہ دولہے نے جو کپڑا پہنا ہے، بتا یہ کس کی سنت ہے؟ جب نکاح حضور کی سنت ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ لڑکی دیکھنے سے لے کر لڑکی کی رخصتی تک سارا معاملہ حضور کی سنت کے مطابق ہی کیا جاتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا علماء اکرام کی موجودگی میں منبر رسول پر موجود جن کی بیٹیاں ڈی جے بجا کر بیاہی جاتی ہیں اور جن کے بیٹے ڈھول بجا کر بارات لے جاتے ہیں اور پٹاخے بجا کر دلہن کو لاتے ہیں، ان کے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی دلہن کی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑتا، دولہا اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا، ساس تانے دینا شروع کر دیتی، سسر جھڑکیاں دینا شروع کر دیتا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ نکاح میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے مصیبت کہاں سے آ گئی؟ سنت پر عمل کیا تو برکت ہونی چاہیے، سنت پر عمل کیا تو گھر میں رحمت کا نزول ہونا چاہیے، پھر سنت پر عمل کرنے سے مصیبت کیوں؟ سنت پر عمل کرنے سے گھر مہابھارت کا میدان کیوں بن گیا؟ سنت پر عمل کرنے پر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کیوں شروع ہو گئے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ یقیناً نکاح تو حضور کی سنت ہے، لیکن اس سنت کے نام پر تو نے شریعت کے جنازے اٹھا دیے، تو نے کتنے کام شریعت کے خلاف کیے تجھے اندازہ نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی طرف یہ رسمیں ہوتی ہیں کہ نہیں، لیکن میں اکثر جہاں جاتا ہوں وہاں مجھے یہ بتایا جاتا ہے۔ سنیں، چوری کرنا آپ بتائیں اچھی بات ہے کہ بری بات؟ جی بری بات۔ چوری کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام۔ اب شادی کے موقع پر دولہے کا جوتا چرا لے، جس کو کوئی حرام کہتا ہے، جس کو کوئی ناجائز یا برا کہتا ہے، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ ہنسی مذاق۔ یاد رکھیں شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا فرمایا کہ مذاق مستی میں بھی اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں۔
جھوٹ بولنا حرام تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا کیا ہے؟ مذاق میں اس چیز کی اجازت نہیں. کسی کا قتل کرنا حرام، مذاق میں کر دیں تو کیا پولیس والے چھوڑ دیں گے؟ کہ مذاق میں مار دیا کوئی بات نہیں، دو چار اور مار دے مذاق میں، معافی ہو جائے گی. اچھا آپ کسی کے یہاں چوری کر رہے ہو اور رنگے ہاتھوں پکڑے جائے تو پھر میں مذاق کر رہا ہوں. اگر نہیں پکڑا گیا تو مال تیرا، اور پکڑا گیا تو کہا مذاق کر رہا. بات آئی گئی ہو جائے گی. شریعت نے جب کسی چیز کو حرام قرار دیا تو ہر صورت میں وہ چیز حرام ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے دیکھا ہے اپنا تجربہ، جن کی بیٹیاں درود و سلام کے سائے میں بیاہی جاتی، جن کے بیٹوں کی بارات حضور کی نعتوں کے سائے میں نکلتی، نکاح کے بعد اللہ اس گھر کو مہابھارت کا میدان نہیں رحمت کا گہوارہ بناتا. یاد رکھیں، جنہوں نے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو بیاہا ہے، ان کی بیٹیاں بھائی کے گھر نہیں، بہن کے گھر نہیں، ماموں کے گھر نہیں، چاچا کے گھر نہیں، بلکہ جنہوں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، ان کی بیٹیاں بیاہ کر اگر دشمن کے گھر بھی گئی ہیں تو اللہ نے دشمنوں کے دل میں بھی اس بیٹی کے لیے عزت پیدا فرمایا. اس کی وجہ کہ انہوں نے نکاح کیا ہے تو حضور کے سنت کے دائرے میں رہ کر کیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چونکہ شادی کا موقع ہے تو ایک بات اور اس کا تو اجازت ہے آپ، میں جو اصل سمجھانا چاہتا ہوں سنیں. آج جب لڑکے والے لڑکی تلاش کرنا شروع کرتے یا لڑکی والے لڑکا تلاش کرنا شروع کرتے تو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ جب دنیا والے رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو چار چیزیں دیکھتے ہیں. چار چیزیں. سب سے پہلے مال دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد حسب نسب یعنی خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد دینداری دیکھی جاتی ہے، یعنی چوتھی چیز دینداری. پہلا کیا ہے؟ مال، یعنی لڑکی کا باپ کتنا مالدار ہے، اگر لڑکا ہے تو نوکری کیا کرتا ہے، تنخواہ کتنی ملتی ہے، مکان کیسا، خاندان کیسا، دیکھنے میں کیسا، حلیہ کیسا، لباس کیسا، چہرہ کیسا، ناک کیسا، رنگ کیسا، قد کیسا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جب دنیا میں لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں تو چار باتیں دیکھتے ہیں. مال دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، اس کے بعد دین دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ جب تو رشتہ دیکھنا تو سب سے پہلے دینداری دیکھنا. محبت سے کہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج جب شادی بیاہ کی بات چلے، آپ کی توجہ یہاں ہے نا؟ دیکھیں، سردیوں کی رات سے زیادہ وقت نہیں لینا، اور ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ سید صاحب اس علاقے میں آپ کی طرف پہلی بار آئے تو ان کو جلدی آپ کے سامنے پیش کیا جائے. آپ چاہتے ہیں نا؟ تو اس لیے آپ میرے ساتھ رہیں، ساؤنڈ والے کے ساتھ نہیں. وہ تو آپ کے گاؤں کا ہی ہے، میں تو باہر سے آیا ہوں نا، تو اس کو اپنا کام کرنے دیں. آواز آ رہی نا آپ کو؟ تو آپ کی توجہ یہاں ہو. جب پورا مجمع ایسے دیکھتا ہے نا تو بولنے والا بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اچھا میں بیان کرتے کرتے اچانک کیوں دیکھوں؟ آپ کا ذہن وہاں جائے گا نا. تو میں ایک آدمی یہاں دیکھوں تو سب کا ذہن وہاں. جب سارے مل کے وہاں دیکھو گے تو میرا ذہن نہیں بھٹکے گا. تو تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا چاہیے. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری مائیں بہنیں بھی بہت توجہ سے یہ بات سنیں. آج جب کسی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے لڑکے کا، یا لڑکے کے لیے رشتہ آتا ہے کسی لڑکی کا، تو بتائیے جب رشتہ آتا ہے تو چار لوگوں سے رائے مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے کہ فلاں کے بیٹے کا رشتہ آیا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ فلاں کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے اپنے بیٹے کے لیے، بھتیجے کے لیے، بھانجے کے لیے، بھائی کے لیے، بتاؤ تمہارا کیا خیال؟ چار لوگوں سے رائے مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب دنیا میں ہمارے گھر چل کر کوئی رشتہ آئے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، بھتیجی کے لیے، بھانجی کے لیے، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، بھتیجے کے لیے، بھانجے کے لیے،
تو ہم 4 لوگوں سے رائے مشورہ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں. اپنے جیسوں سے مشورہ کرتے ہو, لیکن ذرا سوچو تو صحیح, تمہیں دنیا والوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر تم اپنے نبی کے مشورے کو مان لیتے. اور میرے نبی کا مشورہ 1450 سال پہلے ہی ہمیں دے دیا گیا, اور وہ مشورہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا, ابو ہریرہ, مال نہ دیکھنا, حسن و جمال نہ دیکھنا, حسب نسب نہ دیکھنا, بلکہ سب سے پہلے دینداری دیکھنا. اور آج ہم نے اسی کو سب سے پیچھے کر رکھا, سب سے پیچھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اپنوں کے مشورے میں ممکن ہے دھوکہ ہو سکتا, لیکن حضور کے مشورے پر عمل کریں گے تو دھوکہ ہوگا. حضور کے مشورے پر عمل کریں گے تو نقصان ہوگا. اپنوں کے مقابلے مشورہ کس کا اچھا ہے؟ نبی کا مشورہ اچھا ہے, نبی کا. اور ایک بات بتا, آج جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں لڑکے والے, تو گھر کی 4-5 عورتیں جاتی ہیں. ماں بھی گئی, بڑی بہن بھی, بھابھی بھی, خالہ بھی, چاچی بھی, یا پھپھو بھی, یا ممانی بھی, کوئی نہ کوئی 5-6 عورتیں. اور وہ ساری عورتیں جو ہوتی ہیں لڑکی کو نیچے سے اوپر تک پورا جانچتی. آنکھ کیسی, ناک کیسا, رنگ کیسا, بال کیسے, قد کیسا. بعض تو کہتی بیٹا تھوڑا چل کے دکھا دو, بعض کہتی ہے کہ باقی سب کچھ ناک نقشہ اچھا, اس کی آنکھ تھوڑی زیادہ چھوٹی. اچھا, اس نے خود چھوٹا کیا ہے, یہ کیسے ہو گئی؟ اللہ نے بنایا ہے نا. اس کو ایسا تو نہیں تھا کہ میں اپنی آنکھ چھوٹی کر لوں خوبصورت لگوں گی, اس نے تو اسی میں کچھ نہیں کیا. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خیال سے تو پہلے والا ہی اچھا تھا کہ یہ اچھا ہے. آپ بتائیے, ساؤنڈ پہلے ٹھیک چل رہا تھا کہ ابھی ٹھیک ہے؟ پہلے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. اچھا اچھا, مجھے سنائی دے رہا تھا زور سے, اب آپ کو سنائی دے رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان ہو, تو میں عرض کر رہا تھا کہ لڑکی کو کبھی کہتے باقی سب ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا سا بال چھوٹا ہے, کبھی کہتے تھوڑا قد چھوٹا ہے. لڑکی تمہاری بہت اچھی, لیکن ہمارے بیٹے سے اس کی جوڑی نہیں جمے گی. بتائیے ہے کہ نہیں؟ اچھا, جانچ پرکھ کر دیکھتے, چلا کر, اٹھا بٹھا کر, سب کچھ بلوا کر کہ تھوڑا کچھ بول کے سناؤ. یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے نہیں آئے, اس کو مس ورلڈ بنانے لے جا رہے ہیں, اس کو بیوٹی کانٹیسٹ میں بھیجنے والے. ایسے اس کو جانچتے پرکھتے. اچھا, وہ جانچنے پرکھنے والی جو 5-6 عورتیں ہوتی ہیں نا, برا مت مانیے گا, ہماری مائیں بہنیں بھی برا نہ مانیں. وہ جو جانچنے پرکھنے والی 4-5 عورتیں ہوتی نا, وہ خود بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی. یعنی اگر ان سے کہا جائے کہ اماں یہ جو جانچ پرکھ کر رہی ہو تم, اگر تم کو بھی اس طرح سے دیکھا گیا ہوتا تو آج بھی کماری ہوتی, تمہارا تو نکاح بھی نہیں ہوتا جیسے تم اس کو دیکھ رہی ہو. پرائے کی بیٹی کو ایسا دیکھیں گے, ایسا ناپیں گے, تولیں گے کہ اپنی بھی شکل بھول جائیں گے, اپنا بھی رنگ بھول جائیں گے, اپنا بھی قد بھول جائیں گے. ایسا لگے گا کہ بیوٹی کانٹیسٹ میں لے جانے کے لیے آئے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ذرا سوچو, ایک باپ, ایک بچی, ایک ماں جس کے یہاں 2-4 رشتے آئے ہوں, آ کر لوگوں نے دیکھا بھی ہو, چلایا پھرایا بھی ہو, کھایا پیا بھی ہو, اور اس کے بعد منع کر دیا ہو, اس ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ماں باپ کے دل پر جو گزرتی ہے, ذرا سوچو اس لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہے. اگر 4 لوگوں نے دیکھ کر رشتے سے انکار کر دیا ہو, اس بچی کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس بچی کو تو یوں محسوس ہوگا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئی. اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر جاتی, اس سے تو بہتر تھا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ جاتی, اس سے بہتر تھا میں پیدا نہ ہوتی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو کسی کے گھر جانا, تام جام کے ساتھ مزے سے کھانا پینا, اور رشتہ دیکھنے کے بعد ریجیکٹ کر دینا, یہ دیکھنے میں تو بڑا آسان ہے, لیکن میں کہتا ہوں مسلمانوں, رشتے ٹھکرانے سے پہلے ذرا سوچ لو ایک مرتبہ, اگر یہ کسی اور کی بیٹی نہ ہوتی, میری بیٹی ہوتی, اگر یہ میری بہن ہوتی, اگر یہ میری بھانجی ہوتی, اگر یہ میری بھتیجی ہوتی, اور اس طرح سے اس کے رشتے 4 بار ٹھکرائے جاتے, تو کیا میرے دل پر گزرتی, کیا اس کے دل پر گزرتی؟ اسی لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ایک لڑکی اگرچہ کالی کلوٹی ہو,
اگرچہ ناک نقشہ بڑا خوبصورت نہ ہو لیکن قرآن پڑھنے والی ہو, نماز پنجگانہ کی پابند ہو, شرم و حیا کی پیکر ہو, اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہو, 4 لوگوں میں بیٹھنے کی تمیز ہو, ایسی لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آؤ. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں بھی ہوگی لیکن دیندار ہوگی. وہ آپ کے گھر آئے گی تو آپ کے گھر کو بھی خوبصورت بنا دے گی اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی خوبصورت بنا دے گی. اور اگر بہت خوبصورت دیکھ کر لائے, بہت خوبصورت, تو نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہو؟ وہ خود جانتی ہے کہ میں کتنی خوبصورت. میرے ساس سسر نے قرآن دیکھ کر, پردہ دیکھ کر, سجدہ دیکھ کر مجھ سے شادی نہیں کروائی اپنے بیٹے. آنکھ دیکھ کر کیا, رنگ دیکھ کر کیا, قد دیکھ کر کیا. تو جب ساس سسر میرے حسن و جمال سے متاثر تو کیوں نہ اپنے حسن و جمال کا جال اپنے شوہر پر بھی پھینکوں اور اپنے شوہر کو اپنا عاشق بناؤں, اور جب یہ میرا عاشق بن جائے تو اس کو اس کے ماں باپ سے دور کر دوں. اور یہی وجہ تو ہے بعض لڑکے کے ماں باپ ہم سے آ کر کہتے ہیں حضرت ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لڑکی ایسی نکلے گی. ہم پوچھتے ہیں کیا ہوا تو جواب دیتے ہیں ابھی شادی ہو کر 3 مہینہ ہوا, ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو 25 سال تک ہمارے ساتھ تھا اب وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں, میں فٹ پاتھ پر گزارا کر لوں گا لیکن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. میں اپنی بیوی کو لے کر بھیک مانگوں گا لیکن تمہارے گھر میں نہیں رہوں گا. وہ جو ہمارا بیٹا ہمارا وفادار تھا, جو امی امی کرتے تھکتا نہیں تھا, اب وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتا. ہم انتظار کرتے ہیں کام پر سے آتا ہے, اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے, ہم سے سلام تک نہیں کرتا. ہم انتظار کرتے ہیں دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے وہ اندر کمرے میں چھپ کے کھا لیتا ہے, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. میں کہتا ہوں یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کہ تو نے دنیا والوں کا مشورہ مانا تھا, تو نے جو لڑکی لائی تھی اس لڑکی نے تیرے بیٹے کو تجھ سے دور کر دیا. آج تو نے دنیا کا مشورہ نہ مانا ہوتا, اپنے نبی کا مشورہ مانا ہوتا تو تیرے گھر آنے والی جو بہو ہوتی وہ تیری بھی فرما بردار ہوتی اور تیرے بیٹے کی بھی وفادار ہوتی. اور میرا اپنا تجربہ ہے میرے بھائی, جنہوں نے اپنے بیٹوں, جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح حضور کی میلاد پاک کے سائے میں کیا, ان کے بیٹے اور بیٹیاں خوشگوار زندگی گزارتے رہی ہیں. اور جنہوں نے شادیوں میں لاکھوں خرچے کیے, جو کچھ بن پڑا سارے ارمان پورے کیے, چند دنوں کے بعد دیکھیں تو لڑکی کا باپ بھی روتا نظر آتا ہے اور لڑکے کا باپ بھی روتا ہوا نظر آتا ہے. ان کو ان سے شکایت ہے, ان کو ان سے شکایت ہے. ایک اور بات عرض کروں گا, اجازت ہے آپ؟ ابھی میں اپنے عنوان کی طرف نہیں آیا جو میں آج اصل تربیت کرنا چاہتا تھا. ایک اور بات سنیں, کل ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہے, سن لیں. کل جب بیٹیاں بیاہ کر جاتی تھی اپنے سسرال, اچھا یہ ان لوگوں کو آپ نے منع کیا کہ اندر نہیں دکھنا تم لوگ, یہ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کرسیاں خالی ہیں, کرسیاں خالی پھر بھی باہر کھڑے. یہ سنتے زیادہ ثواب ملے گا اگر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہیں گے. اچھا کل طبیعت خراب ہوگی تو کہیں گے جلسے میں گئے تو طبیعت خراب ہوگی. اندر بیٹھ جاؤ اطمینان سے میرے بھائی, سردی کی رات ہے, روز گرے گی, سردی زکام ہو جائے گا. ہم لوگ تو بہت احتیاط کرتے ہیں, ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں نا تو جہاں بھی جائیں ٹرین میں, فلائٹ میں, جہاں جاؤ ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. تھوڑا سا گڑبڑ ہوا تو پھر کہتے جاؤ کووڈ ٹیسٹ کرا کے لے کر, کورونا ٹیسٹ کرا کے لے کر. تو ہم تو بہت احتیاط کرتے ہیں, لیکن یہ باہر کھڑے ہوئے خامخواہ میں, جبکہ کرسیاں یہاں خالی پڑی ہوئی. درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا, آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی گواہی دیں, کل جب بیٹیاں بیاہ کر سسرال جاتی تو ماں باپ اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے بیٹا اب یہ تیرا گھر نہیں ہے, اب وہ تیرا گھر ہے. بتائیے ہے نا, اب یہ تیرا گھر نہیں ہے بیٹا, وہ تیرا گھر ہے. ڈولی میں بیٹھ کر جا رہی ہے, اب اس گھر سے جنازے میں نکلنا. بیٹا ساس کو ساس نہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھنا, سسر کو سسر نہیں اپنے ابا کی جگہ سمجھنا. امی ڈانٹ دیتی تھی برداشت کرتی تھی نا,
ساس کی باتیں بھی برداشت کرنا، ابا کبھی ناراض ہو جاتے تھے برداشت کرتی تھی نا، سسر کی باتیں بھی برداشت کرنا، بیٹا اگر شوہر کی اجازت سے آئے گی ہمارے گھر کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، لیکن اگر سسرال میں لڑ جھگڑ کر آئے گی ہمارا دروازہ بند ہے، ہم تجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیں گے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو یوں نصیحت کر کے بھیجتی تھی، لیکن جانتے ہو اب دنیا اتنی ترقی کر چکی، اب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو ماں باپ اپنی بیٹیوں سے کہتے بیٹا تو سسرال جا تو رہی ہے لیکن ہم مرے نہیں ہیں، ابھی بھی ہم زندہ ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو تو ہمارے گھر واپس آ سکتی ہے، کسی کی بات سن کر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شوہر آنکھ دکھائے تو ہم کو بتانا، اگر سسر ڈانٹے تو ہم کو بتانا، اگر ساس پریشان کرے تو ہم کو بتانا۔ اور جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹیوں کو مائیں یوں چڑھا بڑھا کر بیچتی ہیں تو پھر وہ نبھا نہیں پاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے مائکے کا دروازہ کھلا ہے، میرے ماں باپ و میرے بھائی بہت مضبوط ہیں، میں تجھ سے لڑ جھگڑ کے جاؤں گی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ماں باپ مجھے پالنے کو تیار ہیں، میرے بھائی مجھے سنبھالنے کو تیار ہیں، تو وہ نبھا نہیں پاتی تھی۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب مائیں کہتی کہ میرا دروازہ تیرے لیے بند ہو گیا تو بیٹیاں جہاں جاتی تھی اب وہ جانتی تھی یہی میرا گھر ہے، اب یہیں پر مجھے گزارا کرنا ہے، تو بیٹیاں وہاں ظلم و ستم میں رہتی تھی تو بھی سسرال میں وہ نبھا لے جایا کرتی تھی۔ اب میں ہر ماں کو ایک مشورہ دوں گا، بہت توجہ سے سنیں، جب بیٹی بیاہ کر سسرال چلی جائے نا تو اس کی زندگی میں دخل دینا بند کر۔ ہم نے دیکھا روزانہ صبح شام فون، آج کتنے بجے سو کے اٹھی، ناشتہ کیا بنایا تھا، اچھا وہ جو جیٹھانی ہے وہ کام میں مدد کرتی ہے کہ پورا کام تجھے اکیلے کرنا پڑتا ہے، رات کو کتنے بجے سوئی تھی، خالی اپنا کپڑا اپنے آدمی کا کپڑا دھونا، ساس کا کپڑا مت دھونا، سسر کا کپڑا تو بالکل مت دھونا، ساس سے کہنا وہ دھوئے تو مت دھونا۔ یوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میرے بھائی بتائیں؟ ہوتا ہے نا؟ اچھا روزانہ فون کر کے آج کتنے بجے اٹھی، ساس مدد کرتی ہے کہ نہیں کرتی کام؟ اب بیٹی بھی ایک دن دو دن تین دن سنتے سنتے کہتی ہے امی کو کچھ سننا ہے تو چلو کچھ ایسا بتا دے جو وہ سننا چاہتی ہے۔ کہتی آج صبح وہ جو میرے آدمی نا بنا ناشتہ کیے چلے گئے، مجھ سے جھگڑا کر کے چلے گئے بنا ناشتے کے، فوراً ماں کے کان کھڑے ہو جاتے، کیوں کس بات پہ جھگڑا ہوا؟ پھر وہ پوری کہانی بتائے، یعنی وہ یہی سننا چاہتی تھی۔ تو بیٹیوں کی شادی ہو جائے تو ان کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا بند کر دو۔ میں پوچھتا ہوں تم جو اپنی بیٹیوں کے کان بھرتی ہو ساس سسر کے خلاف، تم جو اپنی بیٹیوں کو ورگلاتی ہو اس کے شوہر کے خلاف، تم اپنی زندگی کو ذرا دیکھو، جب تم بیاہ کر سسرال آئی تھی تو کیا تمہاری اماں کے پاس بھی موبائل تھا؟ وہ بھی تم کو فون کر کر کے پوچھتی تھی ناشتے میں کیا بنایا تھا، صبح کتنے بجے سو کے اٹھی تھی، رات کتنے بجے سوئی تھی؟ تم اس لیے نبھا لے گئی کیونکہ تمہاری ماں نے دخل نہیں دیا تھا۔ اب چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹیاں بھی سسرال میں نبھا لے جائیں تو ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنا بند کر دو۔ تم نے بیاہ کر رخصت کر دیا ہے، اب وہ وہاں نبھا لے گی انشاءاللہ۔